بہ جاؤ تو جی آؤ دیتا خان شاہ صاحب تے امیر تے انہاں دی کنہاں دی پہلے کنہاں دی پہلے سلمان پڑھ لینا سلمان چلو جی عثمان آ گئے قاری صاحب نائٹ ہے ذرا باندھ دے انہیں فنوس بھی باندھ رہے سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں
ہوتے ہوئے چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے مکتا ہے کون ہے الطاف اپنا حال دل جس سے کہے کون ہے الطاف اپنا حال دل جس سے کہے زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے اور دو شان سیدھے کے مولانا کی شان ہے بڑا لجپال علی جو لگیاں نبا جان دے بڑا لجپال علی جو لگیاں نبا جان دے او جد کل تو سرنے او جد کل تو سرنے او لگیاں نبا جان دے بڑا لجپال علی بڑا لجپال علی او سونا میرا مولا علی نواب نواب علی سونا میرا مولا علی نواب نواب علی جو حسن حسین پہ غازی ہے جو حسن حسین پہ غازی ہے چلا جان دے بڑا لجپال علی بڑا لجپال علی جو لگیاں نبا جان دے او جد کل تو سرنے او عرش تیرا جان دے بڑا لجپال علی WhatsApp کے گالو بیٹے WhatsApp کھولے کے گالو آجو میرے گھر میں سپیکر ڈاکٹر صاحب کی ریئیکشن پہلے جو میں نے بعد گل انشاءاللہ کر کے دکھا صاحب اللہ نے کل کرے کیونکہ بدعت علی مشکل بھی ہے آسان بدعت مولا علی مشکل بھی ہے آسان بھی کیوں کہ یہ بدعت بھی ہے نسلوں کی پہچان بھی پورے عالم میں مولا کائنات کا دن منایا جا رہا ہے اسی سلسلے میں جمعہ مبارک کے موقع پر یہاں شان علی کے حوالے سے محفل بھی چل رہی ہے خطبہ بھی اسی موضوع پہ ہوگا انشاءاللہ عزیز میں ملا تقریر جناب سے گلزار شاہ صاحب سے اور تمہیں سوال شریف لائیں اور اپنی ہاتھ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ
میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں اور ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں اور ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں صلی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علی برگا زمانے تے کوئی پیر بخانو علی برگا زمانے تے کوئی پیر بخانو علی برگا باج محمد کا کوئی پیر بخانو علی باج محمد کا کوئی پیر بخانو علی برگا زمانے تے کوئی پیر بخانو حاضریم علی برگا زمانے تے کوئی پیر بخانو علی باج محمد دا کوئی پیر بخانو علی برگا زمانے تے کوئی پیر بخانو اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے علی جتنی کسے بیوی علی جتنی کسے بیوی علی برگا زمانے تے کوئی پیر بخانو کوئی پیر بخانو علی کا نام لکھنے کو جو کاغذ پہ قلم رکھا ہے علی کا نام لکھنے کو جو کاغذ پہ قلم رکھا ایسا لگتا ہے کہ جنتی میں قدم رکھا ہے کبھی سبحان اللہ ایسا لگتا ہے کہ جنتی میں قدم رکھا ہے اچھی ذات علی دیے کائنات
زمانے تے کوئی پیر مخانا علی پاک محمد دا علی پاک محمد دا کوئی پیر مخانا علی ورگا زمانے تے کوئی پیر مخانا ماشاءاللہ قصیدہ مولا علی علی نبی اولاد علی جناب محترم سید دیدار حسین شاہ صاحب کر رہے تھے. اس محفل کے آخری نعت کا اس کے بعد انشاءاللہ بیان شروع کریں گے. تو توجہ سے ذرا سن لیں. یہی آتی ہے، یہی میری مولا علی ہے کہ عقیدت لے کے آیا ہوں، ارادت لے کے آیا ہوں. سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. عقیدت لے کے آیا ہوں، ارادت لے کے آیا ہوں، میں دل میں شاہد فتح کی محبت لے کے آیا ہوں. سبحان اللہ. عقیدت لے کے آیا ہوں، ارادت لے کے آیا ہوں، میں دل میں شاہ فتح کی محبت لے کے آیا ہوں. آل نبی کی اجمل میں قصیدے سناؤں گا. آل نبی کے اجمل میں قصیدے سناؤں گا. میں ریپیٹ کرتا ہوں، چوتھے مصرے پہ میں آپ کے سبحان اللہ کا طالب ہوں. میں چاہوں گا میری حاضری مقبول ہو. عقیدت لے کے آیا ہوں، ارادت لے کے آیا ہوں، میں دل میں شاہ وفا کی محبت لے کے آیا ہوں. سنیے، اعلیٰ نبی کے اجمل میں قصیدے ضرور سناؤں گا. میں شاہ نجف سے اجازت لے کے آیا ہوں. سبحان اللہ. اعلیٰ نبی کے اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. اعلیٰ نبی کے اجمل میں قصیدے سناؤں گا. میں شاہ نجف سے اجازت لے کے آیا ہوں. اور حب علی کا منکر دشمن ہے زندگی کا. حب علی کا منکر دشمن ہے زندگی کا. یہ بھی ہے ایک طریقہ انسان کی خودکشی کا. حب علی کا منکر دشمن ہے زندگی کا. یہ بھی ہے ایک طریقہ انسان کی خودکشی کا. اور منکر علی سے میں کیوں راہ ربط رکھوں. منکر علی سے میں کیوں راہ ربط رکھوں. میں کس برادری کا، وہ کس برادری کا. منکر علی سے میں کیوں راہ ربط رکھوں. میں کس برادری کا، وہ کس برادری کا. حب علی کا منکر دشمن ہے زندگی کا. میں ملتمس ہوں برادر علی فصیح الرحمن ثنا خان رسول جناب شبیر احمد قادری صاحب سے آپ تشریف لائیں اور اپنی حاضری کا چرتا شروع کریں. درود پاک. بلاغت کے بارے میں جو مرتبہ ہے اس کو پیش کر دینا چاہتا انوار سے
دنیا کی شہنشاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر، دنیا کی شہنشاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر، کونین کے اس نام کو محتار سے نسبت ہے، کونین کے اس نام کو محتار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن، اور میں جن سے وفا ہوں مجھے کیا کوئی خرید گا، میں سستا نہیں آپ کے بازار سے نسبت ہے، میں سستا نہیں آپ کے بازار سے نسبت ہے، ہوں حکومت عالمی، ہوں حکومت عالمی، انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن، اور سر جھک نہیں سکتے، سر محشر بھی ہمارے، سر اس لیے اونچے ہیں کہ سرکار سے نسبت ہے، سر اس لیے اونچے ہیں کہ سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن، اور آمد کے والے سے دو تین اشارے علی مولا، علی مولا دیامت تو، علی مولا دیامت تو، خوش کردہ زمانہ ہے، علی مولا دیامت تو، خوش کردہ زمانہ ہے، علی مولا دیامت تے، خوشی کردہ زمانہ ہے، علی دو عاشقاں دو درد
کہ مدینہ کے علی مولا دہانا نور ایک جو بخیمان کردہ کدو بندہ سیانا جو بخیمان کردہ کدو بندہ سیانا ابو طالب دے گھر دے وچ بہاراں ڈیر لائے نے ابو طالب دے گھر دے وچ بہاراں ڈیر لائے نے جناب فاطمہ بنت اسد دے نال آنا ہے جناب فاطمہ بنت اسد دے نال آنا ہے علی مولا دی کعبے وچ ولادت دا جو منکر علی مولا دی کعبے وچ ولادت منکر او سمجھو ہار جیو آل دا دشمن پرانا ہے او سمجھو ہار جیو آل دا دشمن پرانا ہے علی مولا دی آمد تے خوشی کردہ بہت اچھے خطبہ جمعہ کو عنوان یوم علی نعت خانوں نے اپنی حاضری پیش کی اور کتاب یہی خطبہ جمعہ ہوگا اور یہی شان علی پہ اللہ صاحب کا بیان ہوگا مولا علی کا ذکر کہتے جنہیں چوہن چپ کر کے سنے نے میں کڑ رہا بیٹا تکے نہیں لینا مارشل کا بندہ تکے نہیں سبحان اللہ کا شرطہ ویسا ذکر کی دل لگ گیا پہلے پنجابی کا شعر سنو کہ پیو چنگا ہوئے تے علی ولی چنگا لگتا ہے پیو چنگا ہوئے تے ولی چنگا لگتا ہے ماں چنگی ہوئے تے علی چنگا لگتا ہے سبحان اللہ وہ تو بولے رہے نا ہم تو گل بولنا پڑنا کہ پیو چنگا ہوئے تے ولی چنگا لگتا ہے ماں چنگی ہوئے تے علی چنگا لگتا ہے اگر میرے کفن پہ لکھا تھا علی علی میرے کفن پہ لکھا تھا علی علی یہ دیکھ کر فرشتے جھومنے لگے چلو اینڈ کر لیں گے آپ کہ میرے کفن پہ لکھا تھا علی علی نقیرین یہ دیکھ کر جھومنے لگے پھر کیا ہوا کہ سوال و جواب چھوڑ کر پھر کیا ہوا کہ سوال و جواب چھوڑ کر نقیرین میرا کفن جھومنے لگے نقیرین میرا کفن جھومنے لگے آئیے سامنے میں ملتمی سن واجب الاحترام علیہ نبی اللہ علی محکوم شہنشاہ ولایت جانشین مجاہد ملت اور جانشین پیر سید سید احمد شاہ صاحب گجراتی میں سمجھتا ہوں کہ اہل محبت ہیں اور یہ منبع امن ہے اس شہر کے لیے اس خطے کے لیے آپ کا وجود آپ کے ساتھ زادے ایک اگلی نسل آل نبی علی کی جس نے کئی سالوں سے یعنی ایک صدی سے یہ دین مدین کی خدمت میں یہ گھرانہ چلا آ رہا ہے تو میں سن دعوت سن دے رہا ہوں صاحبزادہ پیر سید حسین محمود شاہ صاحب دامت اللہ تمہاریہ اور قدسیہ سے اونجا ادارے سے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اعلان شہنشاہ ولایت جناب محترم صاحبزادہ پیر سید حسین محمود شاہ صاحب درود پاک تمامی اللہ
نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الرشيد يا أيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا وعلى صلاة والسلام عليك يا سيدنا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی 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 دم دم علی 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 دم دم علی علی سمجھ علی علی دم دم علی 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 دم دم علی اور رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی اور ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی اور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی اسلام سامعین محترم رجب کا مہینہ رواں دواں ہے اور اس کی 13 تاریخ جو کہ آج ہے ان کو خاص نسبتیں حاصل ہیں اس وجہ سے کہ اس دن میں مولا مشکل کشا شیر خدا داماد مصطفیٰ شوہر بطول نفس رسول امیر المومنین امام المتقین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی ولادت بسعادت ہے کون علی المرتضیٰ کہ جس نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کر رکھ دی سبحان اللہ کون علی المرتضیٰ کہ جس نے مرحب ابن بدھ کو زیر کر دیا کون علی المرتضیٰ کہ جس کی بہادری اور صلے میں اللہ تعالی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا لقب دیتا ہے کون علی المرتضیٰ کہ جس کی ولادت بھی اللہ کے گھر میں ہوتی ہے جس کی شہادت بھی اللہ کے گھر میں اور قیامت تک کوئی ماں ایسا فرزند نہیں جنے گی کہ جس کی ولادت بھی اللہ کے گھر میں ہو اور جس کی شہادت بھی اللہ کے گھر میں ہو کسی را میسر نشد این سعادت کسی را میسر نشد این سعادت
काबा विलादत का मस्जिद शहादत। कौन अली मुर्तजा कि जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जब ये आयत का नज़ूल होता है तो हजूर अली को मुखातिब करते हैं और फरमाते हैं क्या अली तू और तेरे दुश्मन कल कयामत के दिन मैदान महशर में खुशी खुशी पेश होंगे, और जो तुझसे बुग़्ज़ रखेगा, जो तेरा दुश्मन होगा, वो ज़लील और रुस्वा होकर पेश होगा। कौन अली मुर्तज़ा कि जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने गोया अल्लाह से मोहब्बत की, और जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने गोया अल्लाह से बुग़्ज़ रखा। तो कहना पड़ेगा कि बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, इबादतों का हरगिज़ सिला नहीं मिलता। और खुदा के बंदे गौर से सुना, खुदा की कसम, अरे जिसे अली नहीं मिलता उसे खुदा नहीं मिलता। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी शान अता फरमाई थी, बड़े मर्तबे अता फरमाए थे कि जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कुरान मजीद की 300 आयात ऐसी हैं जो हजरत अली की शान की तरफ इशारा फरमाती हैं। 300 आयात ऐसी हैं, और हजूर की दर्जनों ऐसे हदीस हैं जिसमें हजरत अली की शान को नुमाया किया जा रहा है। वो अली मुर्तज़ा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जहां पर असहाब का जिक्र किया है उसमें हजरत अली सफ़े अव्वल पर है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जहां पर अहले बैत का जिक्र किया है उसमें भी हजरत अली सफ़े अव्वल पर है। हजूर ने जहां पर असहाब का जिक्र किया है उसमें भी हजरत अली सफ़े अव्वल पर है। हजूर ने जहां पर अहले बैत का जिक्र किया है उसमें भी हजरत अली सफ़े अव्वल पर है। तो पता ये चलता है कि बज़्म सहाबा में से अगर अली को निकाल दो तो बज़्म सहाबा नामुकम्मल है। बज़्म सहाबा में से अगर अली को निकाल दो तो बज़्म सहाबा नामुकम्मल है। अगर बज़्म अहले बैत में से अली को निकाल दो तो बज़्म अहले बैत नामुकम्मल है। तो कहना पड़ेगा कि बज़्म सहाबा समझ सजती है तो अली के नाम से सजती है, और बज़्म अहले बैत रोशन है तो अली के नाम को। और अली मुर्तज़ा जिनके बारे में हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जहां जहां भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर पुकारा है, उस या अय्युहल्लज़ीना आमनू की मिस्दाक़ी अव्वल अली मुर्तज़ा की जात है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू यानी कि ए ईमान वालों, इसमें आप लोग भी आते हैं, हम लोग भी आते हैं, और क़यामत तक जो ईमान वाले हैं वो इसमें शामिल होते हैं। लेकिन आप फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू की मिस्दाक़े अव्वल अली मुर्तज़ा की जात है। ना सिर्फ मिस्दाक़े अव्वल अली मुर्तज़ा की जात है, बल्कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर अल्लाह ताला जिस काफ़िला ईमान को मुखातिब कर रहा है उस काफ़िला ईमान के अमीर भी अली मुर्तज़ा की जात है। और हजूर के ऐसे सहाबा हैं जिन्हें फिक्र में महारत हासिल है, उनको कहा कि अमीर भी हजरत अली की जात है। बाज़ सहाबा ऐसे जिन्हें हदीस में महारत हासिल है, उन मुहद्दिसीन के अमीर भी अली की जात है। बाज़ सहाबा ऐसे जिन्हें शुजाअत और बहादुरी में महारत हासिल है, उन शुजाअत और बहादुरी के अमीर भी अली मुर्तज़ा की जात है। और अगर मैं ये कह दूं, और खुदा की कसम ये ऐन हदीस के मुताबिक होगा कि इस दुनिया में उम्मत मुसलमा के दिल में जो नूरे ईमान है उसके अमीर का नाम भी अली मुर्तज़ा की जात है। क्या शान थी अली मुर्तज़ा की, क्या ईमान था। जो ईमान वालों के भी अमीर हैं उनके खुद का ईमान का आलम क्या होगा। कुर्बान जाऊं अली मुर्तज़ा की जात पर, कुर्बान जाऊं शोहरे बतूल पर,
قربان جاؤں دماد مصطفیٰ پر، قربان جاؤں ابو طالب کے شہزادے پر، کہ کیا شان پائی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ علی کا ایمان کیسا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے پر 7 آسمانوں کو رکھ دیا جائے اور اسی پلڑے پر 7 زمینوں کو بھی رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے پر اکیلے علی کا ایمان رکھ دیا جائے تو خدا کی قسم علی کے ایمان کا پلڑا بھاری رکھے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ اور ملا رومی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے اپنے پیاروں کی دعوت کی، تب آپ کی عمر 60 سال تھی، آپ کو بڑھاپا تھا، اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک لڑکا ایسا تھا جس نے حضرت علی کے بڑے تذکرے سنے تھے لیکن کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اس دعوت میں ایک لڑکا ایسا تھا کہ جس نے حضرت علی کے تذکرے بڑے سنے تھے لیکن حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا۔ وہ آگے آگے بڑھ کر حضرت علی کو دیکھنے لگا، تلاش کرنے لگا، لوگوں سے پوچھنے لگا کہ حضرت علی کون ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ سامنے جن کا چہرہ سب سے زیادہ چمک رہا ہے وہ علی المرتضیٰ جی کا۔ سبحان اللہ۔ وہ لڑکا حضرت علی کے پاس جا کے بیٹھ گیا اور حضرت علی اخروٹ کھا رہے تھے اور اخروٹ ٹوٹ نہیں تھا۔ وہ لڑکا ہنسنے لگ گیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اے نوجوان، اے بیٹے، تو ہنس کیوں رہا ہے؟ تو وہ ڈرنے لگا، کانپنے لگا۔ حضرت علی نے پھر فرمایا کہ اے نوجوان، تو ہنس کیوں رہا تھا؟ تو وہ چپ کھڑا ہے، کچھ بول نہیں رہا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر تو نہیں بتاتا تو میں بتا دوں کہ تو کیوں ہنس رہا تھا۔ کہو تو راز حیات کہہ دوں، کہو تو حقیقت کائنات کہہ دوں، کہو تو وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے۔ ترمذی میں حضور نے فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، لہذا ان کے سامنے ڈینگیاں نہ مارا کرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو نوجوان کہتا ہے کہ حضور آپ بتا دیجئے کہ میں کیوں ہنس رہا تھا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ تو اس لیے ہنس رہا تھا کہ بابے سے اخروٹ تو ٹوٹ نہیں رہے، بابے سے تو اخروٹ ٹوٹ نہیں رہے اور تذکرے میں نے خیبر کے سنے تھے۔ حضرت علی مسکرانے لگے، اس نوجوان کو تھپکی دی اور فرمایا کیا پتر، یہ تو اخروٹ ہے، تو مجھے خیبر دکھا، میں آج بھی اس کے دروازے توڑنے کو تیار ہوں۔ پھر بڑے پیارے جملے فرمائے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو اخروٹ ہے یہ میں اپنے وجود کے قوت کے ساتھ توڑ رہا ہوں، اور جو خیبر کا دروازہ تھا وہ میں نے ایمان کی قوت کے ساتھ توڑا، تو میں نے ایمان کی قوت کے ساتھ توڑا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایمان اب پہلے سے بھی زیادہ پختہ ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر آپ کے خیبر کام ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کو یہ شان کیسے ملی؟ حضرت علی ہی نہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، جتنے بھی باقی صحابہ ہیں انہیں یہ شانیں کیسے ملی، یہ مرتبے کیسے ملے؟ صرف عبادات سے تو نہیں ملے، وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ صرف تسبیحات سے تو نہیں ملے، صرف حج روزہ زکات سے تو نہیں ملے، تو بھائی انہیں یہ مرتبے کیسے ملے؟ اگر قرآن سے پوچھو تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو صحابہ کی سب سے پہلے شان بیان فرمائی وہ یہ فرمائی کہ یہ حضور کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ حضور کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ حضور کی معیت میں ہوتے ہیں، انہیں جو بھی یہ مقام ملا وہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ملا، وہ قربت مصطفیٰ کی وجہ سے ملا، وہ دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے ملا، اور حضور کے قدموں کو چومنے کی وجہ سے ملا۔ اور یہی حال مولا کائنات کا تھا کہ جب آپ 6 سال کی عمر میں ہیں
حضور نے آپ کو کفالت میں لے لی، آپ کی تربیت فرمائی۔ علی اس چھت کے نیچے سوتے تھے جس چھت کے نیچے میرے آمنہ کا لال سو رہا تھا۔ علی ان برتنوں میں کھاتے تھے جن برتنوں میں میرے آمنہ کا لال کھا رہا ہے۔ علی چلتے تھے تو ان رستوں پہ چلتے تھے جن رستوں پہ میرے آمنہ کا لال چل رہا تھا۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں بچپن میں تھا تو میں حضور کے پیچھے ایسے دوڑا کرتا تھا کہ جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے پیچھے دوڑتا تھا۔ آپ نے حضور نے 6 سال کی عمر میں آپ کو کفالت میں لے لیا اور رنگ چڑھاتے رہے، صبح رنگ چڑھاتے رہے، دوپہر کو رنگ چڑھتا رہا، شام کو رنگ چڑھتا رہا۔ حضور تربیت فرما رہے ہیں، حضور اپنی ساری توجہ علی پر دے رہے ہیں۔ وہ نبی جو ایک توجہ چاند پر کرے تو اس چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ وہ نبی جو ایک توجہ سورج پہ کرے تو وہ سورج الٹے پاؤں پھراتا ہے۔ وہ نبی جو ایک توجہ پتھروں پہ کرے تو وہ پتھر کلمہ پڑھنے لگ پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ نبی جو ایک توجہ مردے پہ کرے تو وہ مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ وہ ساری توجہ علی پر دے رہے ہیں، رنگ چڑھا رہے ہیں، رنگ چڑھتا چڑھتا ایسا چڑھا، ایسا رنگ چڑھا کہ حضور نے فرمایا کہ علی لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے۔ لوگ تیری صورت میں میرے حسن و جمال کو دیکھیں گے، لوگ تیری سیرت میں میرے کردار کو دیکھیں گے، لوگ تیری زبان میں میرے گفتار کو دیکھیں گے۔ اے علی جو تجھ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، فیضان شہنشاہ ملت زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ حب علی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب علی، لحم کا لحمی، جسم کا جسم، فرق نہیں ماں بہن پیا، فرق نہیں ماں بہن پیا۔ اور حضور نے خود فرمایا علی کو کہ علی اللہ تعالیٰ نے تجھے 3 ایسی شانیں عطا فرمائی ہیں جس میں تیرا کوئی ثانی نہیں۔ پہلی شان بیان فرمائی، حضور نے فرمایا کہ علی اللہ نے تجھے ایسا سسر عطا فرمایا ہے کہ کائنات میں کسی کو ایسا سسر نہیں عطا۔ حضور نے دوسری شان بیان فرمائی، فرمایا کہ علی اللہ تعالیٰ نے تجھے ایسی بیوی عطا فرمائی ہے کہ کائنات میں کسی کو ایسی بیوی عطا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری بار شان بیان فرمائی کہ علی اللہ تعالیٰ نے تجھے ایسے بیٹے عطا فرمائے ہیں کہ کائنات میں ایسے کسی کو بیٹے نہیں عطا فرمائے۔ اے علی یہ 3 شانیں ایسی شانیں ہیں جس میں تیرا کوئی ثانی نہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایسی شانیں نصیب فرمائی، نہ ہی قیامت تک کسی کو ایسے شانیں نصیب فرمائی۔ علی کا مرتبہ کیا ہے؟ علی کا مرتبہ کیا ہے؟ نبی جانے خدا جانے۔ علی کا مرتبہ کیا ہے؟ نبی جانے خدا جانے۔ ہماری عقلیں ہیں محدود، ہم جانے تو کیا جانے۔ آج یوم علی ہے، ہر طرف علی علی ہو رہا ہے، ہر طرف علی کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو علی کا ذکر نہیں کرتے، لیکن یہ ان کا قصور نہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ علی قیامت تک کوئی مومن کچھ سے دور نہیں رہ سکتا اور کوئی منافق کچھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں منافق اور مومن کی پہچان کرنی ہوتی تو ہم اس کے سامنے علی کا نام لے لیتے، اگر اس کا چہرہ خوشی کے ساتھ کھل جاتا تو ہم سمجھ لیتے کہ یہ پکا ایمان والا ہے، اگر اس کے چہرے پر پریشانی کاری ہو جاتی تو ہم سمجھ جاتے کہ اس کا ایمان کی گلی سے کبھی گزر بھی نہیں ہوا۔ تو کسی نے کیا خوبصورت فرمایا، وہ کہتا ہے کہ اعلیٰ ہے کون کون، عالی ہے کون کون، اعلیٰ ہے کون کون، عالی ہے کون کون، حیدر کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون۔ اعلیٰ ہے کون کون، عالی ہے کون کون، حیدر کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون، نعرہ لگا کے دیکھ تو
تو حیدر کے نام کا چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے. اور آج کل اپنی سنیت کو بچائے رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے. بڑے بڑے عظیم ملا کھڑے ہو کر فتوے لگائیں گے کہ تو علی علی کرتا ہے تو سنیت سے نکل گیا, تو حسن حسن کرتا ہے تو سنیت سے نکل گیا, تو حسین حسین کرتا ہے تو سنیت سے نکل گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آج سے جڑے رہنا کسی مائیکل لال کا ہی کام ہے. آج سے جڑے رہنا کہ کسی مائیکل لال کا ہی کام ہے. تو آج تو علی کا نعرہ لگائے تو کوئی کہے گا تو رافضی ہو گیا, کوئی کہے گا تو شیعہ ہو گیا. لیکن یہ یاد رکھو کہ ہم علی کے بھی ماننے والے ہیں, ہم صدیق کے ماننے والے ہیں. ہم اصحاب کے دامن کو بھی تھامے ہوئے ہیں, ہم اہل بیت کے دامن کو بھی تھامے ہوئے ہیں. ہم سب کو ماننے والے ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ کا آپس میں بہت پیار تھا. ایک مرتبہ حضرت علی مرتضیٰ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں تو دیکھ کر مسکرانے لگتے ہیں. حضرت علی نے پوچھا, اے میرے پیارے صدیق, تو آج مجھے دیکھ کر مسکرا کیوں رہا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا ارشاد فرمایا کہ مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ مجھے حضور نے فرمایا تھا کہ کل قیامت کے دن علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا. سبحان اللہ. کل قیامت کے دن علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا. جب یہ آپ حضرت علی الفاظ سنتے ہیں تو آپ غارت قطار ہونے لگ پڑتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے صدیق, لگتا ہے تجھے حضور نے پوری بات کی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ وہ پوری بات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس رب کعبہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, مجھے رسول اللہ نے فرمایا کیا صدیق اے علی, کل قیامت کے دن یہ جنت کی ٹکٹیں اسے دینا جس کے دل میں میرے صدیق کے لیے محبت ہو. اتنا میرا تھا. اور حضرت علی جب بھی سامنے آتے آپ ٹک ٹکی باندھ کر انہیں دیکھتے. ایک دفعہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا جان سے پوچھا کہ بابا جان جب بھی علی سامنے آتے ہیں آپ ٹک ٹکی باندھ کر کیوں دیکھتے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا, حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کیا میری بیٹی عائشہ, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر الی وجہ علی کی عبادت, کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ میری بیٹی عائشہ یہ چہرہ تو علی کا ہے لیکن اس میں حسن میرے مصطفیٰ کا ہے. سبحان اللہ. اور یہاں پر میں اپنا وجدان رکھوں گا کہ میرے اور تمہارے پیر ابوبکر صدیق نے ٹک ٹکی باندھ کر کیوں دیکھا؟ انہوں نے اس لیے دیکھا کہ کل کوئی میرے بہانے سے علی کے چہرے سے اپنی نظریں نہ اٹھائے. صدیقی وہی ہوگا جس کی نظریں علی کے چہرے کا تباہ ہو کرتی ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے عزت رسول اللہ کی. اور کیا دار تھا علی المرتضیٰ کا, کیا شان تھی علی المرتضیٰ کی. ایک بات یاد رکھیے گا, آخری ایک دو باتیں عرض کروں گا. ایک بات یاد رکھیے گا کہ جس کے پاس صحابت ہوتی ہے وہ اپنی صحابت پہ ناز کرتا ہے, جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ اپنے علم پہ ناز کرتا ہے, جس کے پاس شہادت ہوتی ہے وہ اپنی شہادت پہ ناز کرتا ہے. لیکن علی کا در وہ در ہے جہاں پر علم بھی ناز کرتا ہے. علی کا در وہ در ہے جہاں پر شہادت بھی ناز کرتی ہے. علی کا در وہ در ہے جہاں پر عالم بھی ناز کرتے ہیں. اس وجہ سے کہ جس کو جو ملا وہ علی کے در سے ملا. علماء نے علم کو حاصل کیا وہ علی کے در سے ہی کیا. کہ علی کا در وہ در ہے جہاں پر سخیوں کو صحابت عطا ہوئی ہے. علی کا در وہ در ہے جہاں پر عالموں نے علم کو حاصل کیا ہے. علی کا در وہ در ہے جہاں پر مجدد الافسانی کو مجددیت عطا ہوئی ہے. علی کا در وہ در ہے جہاں پر معین الدین چشتی کو ولایت عطا ہوئی ہے. علی کا در وہ در ہے جہاں پر امام بخاری کو روایت عطا ہوئی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جسے جو ملا, جتنا ملا, جیسے ملا وہ مولا علی کے صدقے سے ملا. اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انا و علی من شجرۃ واحدہ, میں اور علی ایک ہی درخت میں ہیں.
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی القرآن والقرآن علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ تو کہنا پڑے گا کہ علی کرن ہے تو سورج رسول ہے، علی باغ ہے تو عمارت رسول ہے، علی سہا ہے تو عطا رسول ہے، علی دین ہے تو اسلام رسول ہے، علی ولی ہے تو نبی رسول ہے، علی طریقت ہے تو شریعت رسول ہے۔ تو کہنا پڑے گا کہ علی مرتضی ہے، مصطفیٰ رسول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور آخری بات عرض کروں گا، جمعے کا وقت ہوگا کہ غدیر خون کا موقع ہے، سوالات صحابہ کا جمع کثیر ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے علی نظر نہیں آ رہا، حضرت علی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے مجھے یاد فرمایا۔ پھر حضور نے علی کا ہاتھ پکڑا اور خرام میں بلند کیا اور فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، سبحان اللہ، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو کہنا پڑے گا کہ زمین بولی زمن بولا علی مولا، علی مولا، زمین بولی زمن بولا علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، غدیر خم پر نبی بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح حضور کی غلامی میں رکھے، حضور کی غلامی میں اٹھائے، کل قیامت کے دن سرکار مدینہ کو سرکار مدینہ کے شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتے ہیں